کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ اکتوبر کا مہینہ بہت ہی تاریخ ساز واقعے سے بھرا ہوا ہے، اور اسی مہینے 17 اکتوبر 1998 حکیم سعید صاحب کو شہید کیا گیا، اور آج تک جو قاتل ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ملی، نہ وہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کے اوپر کئی دن بحث چل سکتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کون لوگ تھے، ہماری اتنی جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، قانون ہمارا بے بس ہے۔ اس سے زیادہ اور تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے بعد 19 اکتوبر 2023 جناب ایس ایم ظفر صاحب 92 ایئرز کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ نے 1950 میں وکالت شروع کی، اور 65 کی پاک بھر جنگ کے دوران پاکستان کے وزیر قانون تھے۔ 19 ستمبر 1965 کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں انہوں نے جنگ بندی کی قرارداد کو مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط کرایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی خطاب کیا، اور 1985 میں شام ہمدرد اور پھر ہمدرد شورا کے رکن رہے۔ وہ 35 برس کی عمر میں ایوب خان صاحب کے کابینہ کے وزیر رہے، اور کئی انہوں نے ملکی اہم معاملات پہ ان کی رہنمائی کی۔ 2003 سے 2012 تک وہ سینٹ کے ممبر رہے، اور 2014 سے 2012 تک ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر کی ذمہ داریاں بھی بہت خوش اسلوبی سے ادا کی۔ ایس ایم ظفر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں شہید حکیم محمد سعید کے حوالے سے فرمایا کہ حکیم صاحب کو میں نے جتنا عرصہ دیکھا
ان میں ایک عزم و استقلال پایا، اور انہیں جتنی اللہ پاک نے زندگی عطا کی انہوں نے خیر کے کاموں میں اس کا بھرپور استعمال کیا۔ وہ دنیا والوں اور اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کر کے ہم سے رخصت ہوئے۔ حکیم صاحب جیسی شخصیت پاکستان میں مجھے کوئی اور دکھائی نہ دی۔ شام ہمدرد سے شورا ہمدرد کے قیام کے حوالے سے کیے گئے سوال پر ظفر صاحب نے بتایا کہ حکیم صاحب کا مقصد تھا کہ دانشوروں کا ایک تھنک ٹینک پارلیمان کی طرز کا بنا دیا جائے، اور جب 1994 کے آخر میں یہ تنظیم بنانے کا ایک اہم مسئلہ درپیش ہوا تب انہوں نے مشاورت کی۔ اس کے علاوہ ہمارے اسپیکر جناب جنرل معین الدین حیدر صاحب کی ہمشیرہ کا پرسوں انتقال ہو گیا، رب عزت ان کو درجات بلند کرے، اور اس حوالے سے جو فلسطین کے شہداء اور مسلمان ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ آئیے ہم سب کے لیے فاتحہ کریں۔ چونکہ ہمارے ہاں آج مہمان گرامی کافی ہیں، اس لیے تھوڑا پروگرام کو آج کے حوالے سے تھوڑا ایک نئی ترتیب دی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ وہ حضرات، وہ ممبران جنہوں نے حکیم صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے یا دو بدو ان سے ملاقات کی ہے، ان سے رہنمائی حاصل کی ہے، کوئی ایسا موقع جہاں ان سے ملاقات ہوئی ہو، قطعی نظر اس کے کہ وہ ملاقات مختصر تھی یا طویل تھی، تمام وہ حضرات جو تھوڑا بہت ان کو قریب سے جانتے ہیں، قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بہتر پوزیشن میں ہیں۔ ہماری جو نالج ہے، میں نے تو خیر 2 مہینے گزارے ان کے ساتھ، تو کوئی انٹریکشن نہیں ہوا ایز سچ، لیکن یقیناً آپ لوگ ایسے آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یقیناً ان کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارا ہے اور ان کو دیکھا ہے، ان کی کوالٹیز کے بارے میں۔ تو میں آپ لوگوں سے اسی لحاظ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہاں اسٹیج پہ آ کے بات کرنا چاہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ہینڈ ہیلڈ مائک بھی دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سینئر ہیں، مطلب جن کا ذرا ان کے ساتھ انٹریکشن تھوڑا زیادہ رہا ہے، میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرا خیال ہے کہ عبدالحنان صاحب آپ سے شروع کیا جائے، کیونکہ آپ نے ان سے کافی وقت گزارا ہے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ حکیم صاحب کے ساتھ یقیناً بہت گزرا، بلکہ رہنمائی و تربیت بھی ان سے حاصل کی۔ سپٹمبر 1970 میں پہلی ملاقات حکیم صاحب سے ان کے مطلب میں ہوئی، اور انٹرویو میرا کیا اور ہمدرد میں شامل کیا۔ اس سے بعد سے ان کی محبت، توجہ اور آج کے موضوع کے حوالے سے جو ان کا طریقہ اور رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رہا، صرف وہاں تک میں اپنی بات کو محدود رکھوں گا۔ حکیم صاحب کو کبھی اپنے ماتحت پر ناراض ہونا تو بڑی بات ہے، ایک تیز لہجے میں یا اس میں جیسا کہ کبھی غلطیوں پر ہو جاتا ہے، اس انداز میں بھی بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا شائستہ اور مہذب ان کا انداز رہا،
ان کی پیشی میں بیٹھ کر نسخے لکھتا تھا، غلطی ہو جاتی تھی، نئے نئے یونیورسٹی سے نکل کر آئے تھے، تو اس کے بعد دھیرے اپنے پین سے ایک لال نشان اس کے نیچے لگا دیا، اور اس طرح سے آگے بڑھا دیتے کہ مریض بھی موجود ہوتے تھے کہ نہ مریض کو پتہ چلے اور نہ مجھے ہی شرمندگی اٹھانا پڑے، میری نظر پڑ جائے تاکہ آئندہ اصلاح کر لوں۔ اور یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کم سے کم تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، کس طرح، وہ بھی اس میں بھی احتیاط حکیم صاحب برتتے تھے، اس طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ ان کا انداز۔ پھر یہ کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرے خاص سے جونیئر موسٹ اطباء میں مطبقے میں تھا۔ حکیم صاحب سے ملاقات کے لیے کبھی بھی ان کے آفس اگر میں گیا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال نہ کیا ہو۔ کہاں حکیم صاحب کا مرتبہ، پوزیشن اس میں، اور ایک جونیئر موسٹ ایک کارکن ہمدرد کا، اور وہ جا رہا ہے اور وہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں۔ کبھی ایک بار ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پورا نام لے کر مخاطب نہ کیا ہو۔ روانی میں جلدی میں صرف نام لے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک انسانیت کا ایسا انداز، اور خود بھی اختیار کیا تھا اپنی شخصیت پر، اور زائد دوسروں پر منتقل بھی کر رہے تھے۔ تو جن شخصیات سے جو کہ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کے مرتبے کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھیں، جن سے ملاقات ہوئی، اس میں سر فہرست حکیم صاحب ہی ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اپنی ذات پر اسے مرکوز رکھا بلکہ اسے دوسروں تک پہنچا کر ان کی تربیت بھی کی۔ بہت شکریہ۔